السلام علیکم شہزاد بھائی، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ وعلیکم السلام، کیسے ہیں سر؟ میں ٹھیک ہوں، آپ بتائیں، آپ ٹھیک ہیں؟ شکر اللہ کا۔ سب سے پہلے آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے وقت دیا۔ نہیں، اور مجھے یہ بتائیں کہ پورا انڈین میڈیا اس ٹائم چیخ رہا ہے، چلا رہا ہے، اور ہر طرف شہزاد بھٹی کی خبریں چل رہی ہیں۔ یہ سارا واقعہ کیا ہے؟ مجھے تو پتہ ہے، لیکن پاکستانی عوام یہ جاننا چاہتی ہے کہ مسئلہ کیا ہوا ہے روزر سندھو کے ساتھ۔ روزر سندھو کا سر مسئلہ یہ ہوا ہے اس بندے کا، آپ کو میں اسکرین شاٹ اور ویڈیوز بھی بھیج دیتا ہوں، آپ ساتھ لگا دیجئے گا چاہے۔ یہ بندہ 1 سال سے اسلام کو، خانہ کعبہ کی تصویریں لگا کے ہمارے نبی کریم کو گالی گلوچ یہ وہ سارا کچھ توبہ نعوذ باللہ یہ کر رہا تھا۔ تو اس کو میں نے 1-2 دفعہ وارننگ دی تھی کہ تم باز آ جاؤ، تمہیں نہیں میرا پتہ ہے کہ میرا سسٹم بہت بڑا ہے، آپ ہٹ جاؤ۔ اس نے نہیں ہٹا نا، تو ایک دفعہ پھر میں نے اس پہ جو ہے کہ کسی اور کنٹری میں باہر تھا، ادھر بھی کرنے کی کوشش کی، لیکن وہاں پہ بچ گیا۔ پھر یہ اس نے انڈیا چلا گیا، انڈیا سے اس نے اپنا گھر چینج کیا، نئی جگہ پہ گھر جا کے بنایا۔ اس گھر کی مجھے لوکیشن مل گئی، سارا کچھ مل گیا۔ تو اس کے بعد پھر میں نے اپنے لڑکے بھجوا کے، میں نے چھوٹا موٹا گولی والا کام نہیں کیا کہ بھی شیشوں میں گولی مار کے آ جائیں یا کچھ، اس میں ہو جائے گا کہ میرا نام بن جاتا ہے یا میرے لوگ میری فین فالوئنگ ہو جاتی۔ میں نے سیدھا اس کے گھر پہ جو ہے کہ لڑکوں کو بولا، انہوں نے جو ہے کہ اس کے گھر پہ گرنیڈ پھینک دیا۔ وہ مشینری تھی، نہیں چلی یا چلی، وہ ایک مشینری ہوتی ہے، وقتی طور پہ ہو جاتی ہے، لیکن اگر انشاءاللہ اس کام سے یہ باز نہیں آئے گا تو دوبارہ پھر پھینکوں گا۔ آپ مجھے یہ بتائیں، آپ کا نیٹ ورک اتنا بڑا ہے کہ آپ کے لوگ انڈیا میں بیٹھے ہیں، انڈیا کی ایجنسیز کو فیل کر رہے ہیں، وہاں پر اپنا یہ جو انہوں نے یہ کام کیا ہے، یہ کس طریقے سے آپ نے یہ پوری ان کی ایجنسیوں کو ہلا دیا ہے؟ سر دیکھیں، اسلام کی بات تھی نا، تو میری اللہ تعالیٰ نے بھی مدد کی، اور نیٹ ورک نہیں ہے، دوست ہیں سارے میرے بھائی ہیں جو کنٹریوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، جن کے ذمہ کوئی ڈیوٹی لگاتا ہوں یا کام کہتا ہوں تو وہ میرا کر دیتے ہیں۔ اسی طرح جب وہ مجھے کچھ کہتے ہیں کہ یار ہمارا یہ کر دو تو میں کر دیتا ہوں۔ اور کوئی نہ کوئی گینگ ہے، نہ کوئی جماعت ہے، نہ کوئی ہے، خود ہی ہوں صرف یہ جو سامنے بیٹھا ہے ایک بندہ بس۔ ابھی آپ نے بڑا زبردست طریقے سے ان کو سبق بھی سکھایا ہے، لیکن وہ وہاں پر انڈین جو ایس پی جو انویسٹیگیشن کر رہے ہیں، وہ تو آپ کو کچھ اور لفظوں میں بیان کر رہے ہیں۔ وہ مجھے بیان تو جس بھی لفظوں میں کر رہے ہیں سر، دیکھیں کوئی بھی اپنی کنٹری کی، وہ اب چاہ رہے ہیں کہ ہماری کسی طریقے عزت بچ جائے، بدنامی نہ ہو، کہ ایک بندہ جس کی عمر ابھی 28 سال ہے، وہ پتہ نہیں کہاں بیٹھ کے اس نے لائف کال کے اوپر بتا رہا ہے کہ ادھر فلانے فلور پہ پھینکو، تو وہ سارا کچھ پھر انہوں نے اپنی عزت بچانی ہے نا، تو اور میرا نام تو خراب کرنا ہے کہ وہ بھی تو یہ۔ وہ آپ کو ایک یوٹیوبر کہہ رہے ہیں۔ آپ مجھے بتائیں جی کہ آپ بھی یوٹیوب وغیرہ یوز کرتے ہیں یا کچھ بھی؟ ایک یوٹیوبر بندہ اتنے بڑے بڑے کام، اور یہ پیسے سے کام ہوتا ہے، یہ خالی جو ہے کہ بیٹھ کے کام نہیں ہوتا ہے۔ ایک یوٹیوبر ایک میرا خیال ہے 30 بور کا پستول نہیں رکھ سکتا ہے، جو ہے کہ وہ اتنے بڑے بڑے کام کیا کر سکتا ہے؟ وہ اپنے شرمندگی لکو رہا ہے، ایس پی اور کچھ بھی نہیں ہے۔ ایس آپ پی کی وہ ویسے بھی بوڑھا ہو گیا ہے، میں نے اس ایس پی کی ویڈیو دیکھی ہے، وہ میرا خیال بوڑھا ہو گیا، اس کو آرام کی ضرورت ہے، اس کو انکوائری نہیں، وہ ریجنل انکوائری نہیں کر رہا، وہ کر رہا پیسے والی انکوائری نا، پیسے لے کے، تو جو وہ دوسری پارٹی بول رہی ہے وہی بیان دے رہا، اور کچھ بھی نہیں ہے۔ اچھا، آپ کی ایک بڑی ویڈیو سرکولیٹ کر رہی ہے ٹک ٹاک کے اوپر، جس میں آپ ایک لڑکی کو کہہ رہے ہیں کہ میں سافٹ ویئر انجینئر ہوں۔ کیا آپ واقعی سافٹ ویئر انجینئر ہیں؟ الحمدللہ جی، بڑے سافٹ ویئر اپڈیٹ کیے ہیں، پوری دنیا کو پتا، ہمیشہ جب بھی سافٹ ویئر اپڈیٹ کیا ہے، ویڈیو ڈالی ہے۔ تو ٹک ٹاک پہ بیٹھنے کا مطلب یہ ہے کہ اب لوگوں کو، ایک میں اگر سسٹم چلا رہا ہوں نا، تو ایک سسٹم میں لوگ جو ہے نا وہ ایسے ہی جڑتے ہوتے ہیں، ٹک ٹاک سے جڑ گئے، انسٹا سے جڑ گئے، فیس بک سے جڑ گئے۔ تو ٹک ٹاک پہ یہ اسی لیے تھوڑا بہت ٹائم دیتے ہیں کہ ایک تو مسئلے مسائل لوگوں کے نظر آ جاتے ہیں، پھر جو لوگ میری عزت کرتے ہیں یا میرے ساتھ بات کرنا چاہ رہے ہیں یا پیار کرتے ہیں، ان سے میری وہاں پہ بات ہو جاتی ہے کہ ایک میرے اندر لوگ کو یہ نہ سمجھے کہ یار ایک بندے کا نام ہے تو اس کے اندر آکڑ ہے یا کوئی یہ چیز ہے۔ اپنے آپ کو ڈاؤن ٹو ارتھ رکھنے کے لیے وہاں پہ ٹائم دوستوں کے اچھا، ساتھ میں نے بات یہ چیت۔ چیز ویسے میں نے ایک چیز بڑی نوٹ کی ہے، آپ جیسے مجھے کہہ رہے تھے کہ میں نے آپ کا فیس دیکھا ہوا ہے، میں نے فاروق خان کھوکر کا انٹرویو کیا اور کافی سارے لوگوں کا میں نے انٹرویو کیا۔ اچھا، آپ میں وہ اکڑ نہیں ہے۔ میں نے جیسے ہی مطلب آپ آنے آ رہا ہے نا، تو مجھے ایسے فیل ہوا کہ یار یہ بندہ جو ہے نا، یہ اس سے میری پہلے بھی کوئی گپ شپ ہو چکی ہے، ایسا میں کیوں جب ہے؟ میں نے
ایسا پتہ نہیں، میری زندگی میں نے جن کے ساتھ تو میری دشمنی ہے نا، ان کے ساتھ تو ہے، جن کے ساتھ مخالفت ہے، لیکن جو دوسرے میرے دوست جو بھائی ہیں نا، وہ میرے ساتھ ایک دفعہ بات ہو جائے نا جن کی، تو وہ کہتے ہیں نہیں یہ بندہ جو ہے نا یہ جان بھی مانگے گا تو دوں گا، کیوں میرا اخلاق اس طرح کا ہے، آدھی رات کو بھی فون کرے گا کوئی بندہ تو میں کھڑا ہو جاتا ہوں، ہاں بھائی بتاؤ کیا بات ہے۔ اور سب سے بڑی چیز یہ ہے، میرا اپنا اوریجنل نمبر میرے اپنے نام پہ ہے اور وہ پوری دنیا کے پاس ہے، ایسا اور ہی ہے۔ ہر کال اچھا اٹھاتا ہوں۔ ایک چیز کا آپ کو دکھ نہیں ہے کہ جیسا کہ مطلب انڈیا میں جس طریقے سے آپ کا نام لیا جا رہا ہے، پاکستان میں آپ کو میڈیا کورنگ کیوں نہیں کر رہا، کیوں نہیں پتہ نام نہیں لیا جی، جا یہ پتہ نہیں، پھر یہ میرا خیال ان کے ایمان کمزور ہو گئے ہیں، جو نہیں مجھے کر رہے ہیں کور، ان کا ایمان کمزور ہو گئے ہیں، یہ اپنے نبی پہ بات سن سکتے ہیں یا اپنے خانہ کعبہ پہ بات سن سکتے ہیں۔ بھائی میں مرد تھا، میرے سے، میں مسلمان تھا، کلمہ پڑا ہوا ہے، میرے سے بات برداشت نہیں ہوئی ہے، میں نے اتنا بڑا کام کر دیا، مجھے یہ بھی پتا ہے کہ اب میری زندگی خراب ہو گئی ہے، میری رہا؟ لائف خراب ہو گئی ہے، میں دہشت گرد بن چکا ہوں، ٹھیک ہے، اب مجھے دہشت گرد بنا دیا گیا، میں ایجنسیوں کی نظروں میں آ گیا ہوں، مجھے پکڑ کے، میں جب بھی پاکستان آؤں گا یا پاکستان نہیں بھی آتا ہوں، مجھے یہاں سے انٹرپول لے جائے گی یا کچھ بھی، مجھے جیلوں میں ڈال دیا اچھا جائے میں گا۔ آپ کو ایک بات بتاؤں، ہم لوگ جہاں سے مثال طور پر گزرتے ہیں، یا جو آپ کی مطلب جو فین فالوئنگ ہے، یا جو آپ نے جو کام کیا ہے، تو مجھے کافی سارے لڑکے نا یہ کہتے ہیں کہ آپ جو ہے نا شہزاد بھٹی سے کب جو ہے نا انٹرویو کریں گے، کب ان سے پوچھیں گے ہاں یہ سارا مسئلہ کیا ہوا ہے۔ یہ فین فالوئنگ جو ہے آپ کی، یہ ینگ جنریشن جو ٹین ایجر ہے بڑا پسند کرتے ہیں، کیا ہے آپ میں ایسی کوئی کیا یونیک چیز کیا ہے؟ بچپن سے یہ مجھے شروع سے یہ چیز ملی ہوئی ہے، حالانکہ یہ میری پاکستان میں دوست جی، پاکستان میں ایک ایسا کلچر ہے کہ وہ ایک ویگو ڈالا ہے، آگے پیچھے اور ڈالے لگے ہوئے ہیں جی، لوگ اس کو پتہ نہیں کیا سمجھ لیتے ہیں کہ جناب یہ جو ہے وہ نا اصل میں زیادہ فین فالوئنگ جو ہے نا آج کل ڈالے کی، اور یہ جو کمپنیوں کے بیچارے گارڈ نہیں مل جاتے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کیا کوئی 15,000 روپے کے پیچھے کسی کے لیے گولی نہیں کھاتا، وہ تو بیچارے آرٹیفیشل ہے نا، جو جیکٹیں پہن کے تو وہ گارڈ پھر رہے ہیں، وہ تو آرٹیفیشل، آج کل لوگ ان کے فین ہیں، لیکن لوگ جو بچے دوسرے لڑکے ہیں وہ میرے فین ہیں، اور یہ جو یوٹیوبر اور ٹک ٹاکر ہے نا، وہ کہتے ہیں یار ایک بندہ نہ پاکستان میں ہے، نہ ایک بندہ وہ کوئی پروٹوکول نکالتا ہے، نہ کچھ ہے، ایک بندہ باہر کنٹری میں بیٹھا ہے یار، تو اس کو لاکھوں لوگ اس کے فین ہیں، اس کو پیار کرتے ہیں، عزت دیتے ہیں، یہ لوگوں میں بڑی جیلسی ہے اصل میں۔ میرا آخری آپ سے یہ سوال ہے کہ آپ کا لارنس بشنوئی کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ کیا ان کا مطلب ایک جو دوستی ہے، بڑی مثال دوستی ہے، یہ بتائیں۔ اس کے ساتھ دوستی ہے جی، وہ کئی لوگ تو سمجھتے ہیں کہ سدھو کے بعد اس کا نام ہوا تو اس کے بعد دوستی ہوئی، میری اس کے ساتھ کافی دیر سے پرانی دوستی ہے، اور میرا خیال ہے کہ اس نے نہ میرے کبھی پاکستان کو یا ایک میرے ملک کے لیے یا میرے اداروں کے لیے، نہ اسلام کے لیے کبھی غلط بات میرے سامنے کی ہے یا کچھ، اور نہ میں نے کبھی اس کے لیے کی ہے، وہ میری رسپیکٹ کرتا ہے بھائیوں کی طرح، کبھی بھی کوئی خدمت ہوتی ہے تو ہم لوگ ایک دوسرے کے لیے حاضر ہوتے ہیں، اس بندے کو تو نہیں میں چھوڑتا ساری زندگی، وہ بھائی ہے اپنا۔ جہاں سے پانی پی لیا ہے بس۔ ہاں دوستی یہی ہے، دوستی میں کہتا ہوں جس دنیا کے ساتھ اس نے جو مرضی کیا ہو، لیکن میرا دوست ہے نا، میرے ساتھ جتنی دیر اس نے کچھ نہیں کیا ہے نا، وہ میرے سکے بھائیوں کی طرح۔ ابھی دشان حیدر والی جو بات ہوئی تھی، جی جی اب لوگوں نے کہا کہ جی دشان اختر کا جو ہے کہ وہ قتل میں نام بول رہا ہے فلانے بندے کے فلانے، میں نے کہا بھائی دیکھو، وہ جانے، دشان اختر جانے، پولیس جانے، انڈیا کی گورنمنٹ جانے، پکڑیں جیلوں میں ڈالیں، لیکن جس ٹائم میرا دوست تھا اس نے کہا میں مشکل میں ہوں، میں نے نکال دیا ہے، اور میری ہمت اتنی، میرے اندر اتنی ہمت ہے بھائی جان کہ میں گرنیڈ سے بڑا کام تو میرا خیال دنیا میں کوئی نہیں ہے، اگر میں کوئی نہیں۔ گرنیڈ کی ذمہ داری اٹھا سکتا ہوں نا، لائف پھینکوا کے سامنے لوگوں کے کہ میں پھینکوا رہا ہوں، اس کی ذمہ داری اٹھا سکتا ہوں، تو میرا خیال یہ چھوٹے موٹے کاموں کی بھی میرے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ اچھا جی، پاکستان کب آ رہے ہیں؟ پاکستان انشاءاللہ اگر ادارے مجھے کچھ نہ کہیں اور ادارے مجھے جو ہے کہ نہ غلط سمجھیں، تو پھر مجھے صبح کہیں تو میں صبح آ جاؤں گا، کوئی ایشو نہیں ہے، میرے جو کیس ہے میں وہ فیس کر لوں گا۔ اچھا یہ آخری سوال کہ آپ کا نہیں، سورس آف ارننگ کیا ہے؟ لوگ جاننا چاہتے ہیں کہ آپ باہر بیٹھے ہیں، کبھی جو ہے نا برازیل جا رہے ہیں، کبھی ماسکو جا رہے ہیں، کبھی کہاں جا رہے ہیں، دبئی میں ہیں، یہ کیا سین ہے؟ وہ اللہ دے رہا ہے جی، بس چل رہا ہے سسٹم، کوئی تھوڑا بہت اسکریپ کا بھی کام ہے،
تو اور بھی دبئی کافی میں ہیں چھوٹے چھوٹے. ہاں دبئی میں میرا کام ہے. میرے بھائی ہیں جی ایس ملک ہیں, وہ ان کے ساتھ میں کام کرتا ہوں, تو میرا سسٹم وہاں سے بہت اچھا چلتا ہے الحمدللہ, بہت اچھا چلتا ہے. اچھا آپ کا بہت بہت شکریہ. اسٹوڈیو میں ایک لائن لگی ہوئی ہے, ٹھیک ہے, آپ کے لیے. اچھا صرف آپ نا صرف ان ایک بھائی سے بات کر لیں, اس کے بعد چھٹی. نہیں کوئی ایشو نہیں, جتنے مرضی بھائی